learning Quran together. بسمillah الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے ہم سورہ توبہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ توبہ مدنی سورت ہے، اس کی 129 آیات اور 16 رکوع ہیں اور اسے سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ سورت کے آغاز میں ہی مشرکوں سے اظہار برات کر کے انہیں 4 مہینے کی مہلت دی گئی اور اس کے بعد ان کے ساتھ معاہدے ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس میں توبہ کی تکرار ہے اور غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے 3 مومنوں کی توبہ کا ذکر بھی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو جہاد کے لیے نکلنے کی ترغیب دی ہے، منافقین کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ وہی حقیقی اسلام دشمن ہیں اور اسلام کے خلاف بغض رکھنے والے ہیں۔ ابو عطیہ ہمدانی راوی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر بھیجا، سورہ برات خود سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی کہ مصحف امام میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں تھی، اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کی۔ ترمذی میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے سورہ انفال کو اور سورۃ برات کو ملا دیا، ان کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی اور پہلے کی 7 لمبی صورتوں میں انہیں رکھا؟ آپ نے جواب دیا کہ بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ساتھ کئی صورتیں اترتی تھیں اور فرمایا جاتا تھا کہ اس آیت کو فلاں صورت میں رکھ دو جس میں یہ ذکر ہے۔ سورہ انفال مدینہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی اور سورہ برات سب سے آخر میں اتری تھی۔ بیانات دونوں کے ملتے جلتے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر لگا کہیں یہ بھی اس میں سے نہ ہو، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے آپ سے نہیں فرمایا کہ یہ اس میں سے ہے یا نہیں، اس لیے ان دونوں صورتوں کو متصل لکھیں اور ان کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی اور انہیں 7 پہلی لمبی صورتوں میں رکھا۔ ابن کثیر۔ شروع کرتے ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں کے ساتھ اظہار برات ہے، یعنی دستبرداری کا اعلان ہے۔ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، یعنی جن مشرکوں سے تم نے عہد و پیمان باندھے ہوئے تھے۔ اس اصول کا اطلاق جو ہے وہ جزیرہ عرب میں قائم اسلامی حکومت اور مشرکین کے درمیان جو معاہدے تھے ان پر ہوا تھا۔ اس کا تعلق اس معاہدے سے ہے جس کا کوئی وقت متعین نہیں تھا یا اس معاہدے سے جو 4 مہینے سے کم تھا، البتہ جن کا معاہدہ لمبا تھا وہ اسی طرح باقی رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ معاہدہ ہے تو وہ پوری مدت تک رہے گا۔ ابن کثیر۔ ترمذی کی کتاب التفسیر میں نقل کیا گیا کہ جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 باتوں کے اعلان کے لیے بیت اللہ میں آدمی بھیجے۔ نمبر 1، بیت اللہ میں کوئی شخص ننگا طواف نہیں کرے گا، اور نمبر 2، کوئی مشرک آج کے بعد بیت اللہ میں نہیں آئے گا۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جس قوم کے درمیان معاہدے ہیں وہ اپنی مدت تک رہیں گے، اور نمبر 4، جنت میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور شخص داخل نہیں ہوگا۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ، پس چلو پھرو تم زمین میں، 4 اشہر، 4 مہینے تک، یعنی یہ کہ وہ لوگ مسلمانوں کی طرف سے امن میں ہیں، اس مدت میں وہ زمین میں اپنے اختیارات سے چل پھر لیں۔ 4 مہینے کے بعد ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، اور ان 4 مہینوں کا آغاز عید الاضحیٰ کے دن ہوا تھا۔ ان 4 مہینوں کے بعد وہ اپنے شرک اور کفر پر برقرار رہنا چاہتے ہوں تو وہ ان 4 مہینوں میں اپنے عقائد اور دین پر خوب غور و فکر کر لیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اگرچہ 4 مہینے کے دوران وہ امن اور حفاظت سے رہیں گے مگر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکیں گے، نہ ہی اللہ تعالیٰ سے بچ کر کہیں جا سکیں گے۔ مشرکین کو مہلت دینے کے ساتھ وارننگ بھی دی گئی کہ کون سی زمین ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑ سکتا، اور یہ وارننگ اس لیے دی گئی تاکہ وہ خبردار ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ جو اپنے شرک پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کا اثر تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، سوائے کچھ لوگوں کے جنہوں نے مخالفت کی اور کفر کا رویہ اختیار کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وارننگ کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعملون۔ ان سے پہلے لوگوں نے
بھی جھٹلا دیا تو ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے نہیں تھے، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ سورہ زمر آیت 25-26۔ وَأَذَانٌ اور اعلان ہے، من اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبری حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری الذمہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے تمام مشرک لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن یعنی 10 ذوالحجہ کے دن، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اب ان کا کوئی عہد و پیمان نہیں، اب وہ جہاں کہیں ملیں گے ان کو قتل کیا جائے گا، اور اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے یعنی 9 ہجری کے بعد۔ صحیح روایات میں ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جنہوں نے مکہ میں پہنچ کر حج کے موقع پر مشرکین کو یہ صورت سنائی اور اس کے ساتھ 4 چیزوں کا اعلان کیا کہ جنت میں کوئی غیر مومن داخل نہیں ہوگا، کوئی شخص ننگا خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے، اور جن لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول کا معاہدہ ہے اور انہوں نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی، ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی، اور جن سے معاہدہ نہیں ہے یا جنہوں نے خلاف ورزی کی ہے انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ ابن کثیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 ہجری میں امیر بنا کر بھیجا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 یا 40 سورہ برات کی آیات دے کر بھیجا۔ انہوں نے عرفہ کے دن وہ آیات لوگوں کو پڑھ کر سنائی اور مشرکین کو 4 مہینے تک ملک میں چلنے پھرنے کی اجازت دے دی۔ فَإِن تُبْتُمْ چنانچہ اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم منہ موڑو، فَاعْلَمُوا تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ کہ تم یقیناً اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو توبہ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر توبہ کرتے ہو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی شرک کو چھوڑتے ہو تو تمہارے لیے نفع مند ہے، دنیا میں تم اپنی جانوں، مالوں اور اولادوں کو بچا لو گے، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے نجات دلا کر جنت میں داخل کریں گے، اور اگر تم پھر بھی منہ پھیرتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں، یعنی تم اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتے، تم اس کے قبضہ قدرت میں ہو۔ مہلت کے اس عرصے میں اسلام ترغیب دے رہا ہے کہ شرک چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، یعنی دنیا میں قید، جلا وطنی اور قتل کی صورت میں انہیں عذاب دیا جائے گا، اور آخرت میں جہنم کی آگ اور رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ سے بھاگو گے تو وہ تمہیں رسوا کن عذاب دے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ سوائے ان کے جن سے عہدتم من المشرکین معاہدہ کیا تم نے مشرکین میں سے، ثم لم ينكثوكم شيئا پھر انہوں نے تم سے کچھ بھی کمی نہیں کی، ولم يظاہروا علیکم احدا اور تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی مدد بھی نہیں کی، فأتموا الیہم تو پورا کرو ان کی طرف، عہدہم الی مدتہم ان کا معاہدہ ان کی مدت تک، ان اللہ یحب المتقین بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی جو مشرک اپنے عہد پر قائم ہے اور انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو معاہدے کی خلاف ورزی کا باعث ہو، یا انہوں نے معاہدے میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان لوگوں کو معاہدے کی اس کی مقرر مدت تک پورا کرو، چاہے یہ مدت کم ہو یا زیادہ۔ اسلام معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، خیانت کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے احکامات کی پابندی کی اور خیانت، شرک اور دیگر گناہوں سے بچے رہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ بنی بکر کی ایک شاخ بنو خزیمہ جنہوں نے حدیبیہ میں قریش اور اس کے حلیفوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اسے قائم رکھا، اور بنو خزاعہ کے خلاف لشکر کشی میں شامل نہ ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ عہد کو مدت تک پورا کرنے کا حکم دیا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ پھر جب گزر جائیں، اشہر الحرم حرمت والے مہینے، یعنی جب وہ حرمت والے مہینے گزر جائیں جن میں مشرکوں کو امان دی گئی تھی، اس سے مراد حرام مہینے نہیں بلکہ وہ 4 مہینے ہیں جن کا آغاز 10 ذوالحجہ سے اعلانیہ کے دن سے ہوا تھا اور 10 ربیع الاخر تک مہلت دی گئی تھی۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ تو تم مشرکوں کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ جہاں کہیں تم پاؤ انہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان مہینوں سے وہ مہینے مراد ہیں جن میں مشرکوں کو امان دی گئی تھی کہ وہ 4 مہینے تک ملک میں چل پھر لیں، پھر جب یہ مہینے گزر جائیں تو پھر جہاں کہیں مشرکوں کو پاؤ قتل کرو یا انہیں گرفتار کرو۔ یہ حکم عام ہے، حرم اور غیر حرم دونوں کو شامل ہے۔ ابن کثیر۔ وَخُذُوا
فخذوہم اور ان کو پکڑو، واحصروہم اور ان کو گھیرو، یعنی ان پر زمین تنگ کر دو۔ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ وہ زمین کا خالق ہے، مالک ہے، اور کافر اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ وہ اپنے رب کے خلاف اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ زمین سے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے طریقہ زندگی کو اور اس کے دین کو ختم کر دیں، اس لیے انہیں اس زمین پر جسے اللہ تعالیٰ نے عبادت گاہ بنایا ہے اس طرح نہ چھوڑو کہ وہ کھلے عام جو چاہیں کرتے پھریں۔ وَقْعُدُوا لَهُمْ اور ان کے لیے بیٹھ جاؤ، کُلَّ مَرْصَدٍ ہر گھات پر۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ہر گھات کی جگہ میں ان کے لیے بیٹھو، کوئی راستہ نہ چھوڑو جہاں سے وہ گزرتے ہیں، کوئی طریقہ نہ چھوڑو جس کو اختیار کر کے تم ان کی کوششوں کو ختم کر سکتے ہو، اور ان کے خلاف جہاد کرتے رہو جب تک وہ اپنے شرک سے توبہ نہ کر لیں۔ ابن زید نے کہا کہ انہیں شہروں میں چلنے پھرنے اور تجارت کے لیے نہ چھوڑو۔ ابن ابی حاتم۔ اس آیت کو آیت سیف بھی کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس آیت سے تمام معاہدے اور ان کی جو مدتیں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ ابن کثیر۔ فَإِن تَابُوا پھر اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یعنی پھر اگر وہ اپنے شرک سے توبہ کر لیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں اور بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو اب وہ بالکل تمہاری طرح ہیں، ان کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے تمہارے حقوق ہیں، اور ان کے بھی وہی فرائض ہیں جو تمہارے فرائض ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کا شرک اور ان کے دیگر گناہ جو ہیں ان کو بخش دیتا ہے، انہیں توبہ کی توفیق بخش کر اور پھر اس توبہ کو قبول کر کے انہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو کوئی نماز قائم کرنے یا زکوٰۃ ادا کرنے سے رکے گا اس کے خلاف اس وقت تک جنگ کی جائے گی جب تک کہ وہ نماز قائم نہیں کرتا اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت سے استدلال کیا تھا۔ تفسیر سعدی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔